الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد ہے باب القصاص المظالم، باب ظلموں کا بدلہ کس طور پر لیا جائے گا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارا ہے تو کوئی ظالم بن کے گزارتا ہے، کوئی مظلوم بن کے گزارتا ہے۔ تو کہہ رہے قیامت کے بعد جب قیامت واقع ہو جائے گی، آخرت کا منظر ہوگا تو وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ تو کہہ رہے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں تو اس کے بدلہ لینے اور دینے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے مظالم کا بدلہ لین دین کیا جائے گا۔ حدیث نمبر ہے 2440، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خلص المؤمنون من النار، کہ جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا جائیں گے، یعنی بتا دیا جائے گا کہ فلاں فلاں مومن ان کو جہنم سے چھٹی مل گئی، یعنی اب جہنم میں یہ نہیں جائیں گے، یہ بڑی خوشی کا موقع ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک بندے کے بارے میں کہہ دیا کہ جائے کہ صاحب انہیں جہنم سے نجات مل گئی۔ اللہ کرے کہ ہم تمام لوگوں کو ایسا پروانہ مل جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں جب اہل ایمان کو کہہ دیا جائے گا کہ جہنم سے ان کو نجات دے دیا گیا، وَبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، تو کہہ رہے ہیں ان کو ایک ایسے پل پر روک لیا جائے گا جو جنت اور جہنم کے بیچ پر ہوگا، یعنی ایک پل ہوگا جس سے گزرنا ہوگا اور وہ پل جنت اور جہنم کے بیچ پر ہوگا۔ تو کہہ رہے ان کو روکا جائے گا جن کو جہنم سے نجات مل گئی ہو، کہہ رہے ان کو روک لیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا، فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو وہاں ان کے مظالم کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، یعنی اس پل پر جو جنت اور جہنم کے اوپر ہوگا، اور وہی روک کر کے ان کے آپس میں جو مظالم ہوں گے، کوئی ظلم کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا گیا ہوگا تو وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو بسا اوقات ایک آدمی بالکل آزاد ہے، تو جو آزاد ہے اس کے گناہوں کی کوئی فہرست نہیں جاتی، یعنی مکمل پھر گناہ ہی گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے۔ تو کہیں یہ وہ لوگ ہیں مطلب اس لائق ہوں گے کہ بھئی یہ جہنم میں نہ جائے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر کچھ رائے ہو گیا ہوگا، کوئی مظلوم ہوگا، کسی نے ظلم کیا ہوگا، تو جنت میں جانے سے پہلے وہاں جو ایک جگہ ہے وہاں روک کر کے ان کو آپس میں مطلب معاملہ کلیئر کیا جائے گا۔ تو یہی کہہ رہے کہ وہاں ان کو روک کر کے دنیا میں وہ جو کیا کرتے تھے ان کا مظالم کا بدلہ دیا جائے گا۔ حتیٰ اذا نقوا وہذبوا، یہاں تک کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائے گی، بالکل صاف ستھرے، کیونکہ آگے جنت میں جانا ہے۔ اور یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ گناہ جو ہمارے ہیں یہ گندگی ہے، گندگی، اس گندگی کے ساتھ کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ مکمل صفائی نہ ہو جائے۔ اب صفائی کا طریقہ اس لیے آتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو بسا اوقات اس کے گناہوں کے دھلنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں تکلیف دی جاتی ہے تاکہ اس تکلیف سے اس کے گناہ دھیرے دھیرے صاف ہو جائے گا۔ اس لیے اہل ایمان پر جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، تو اپنے دامن میں جھانکتا ہے اور کبھی شکوہ اور گیلہ نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے یا تو اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا یا ہمارے درجات کو بلند کرنے کا یہ ذریعہ اور سبب بن جائے گا، اس لیے وہ کبھی گھبراتا نہیں۔
اب اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ کبھی گھبرانے صبر کریں. تو کہہ رہے اگر یہاں رہ گیا کچھ گناہ نہیں صاف ہو پایا تو ایسے آخرت میں بھی طریقہ ہے کہ بھائی بہت زیادہ گناہ ہوگا تو اگر جنت میں جانے کے لائق نہیں ہوں گے تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دن ان جہنمیوں میں سے بہت سارے اہل ایمان کو نکالا جائے گا چن چن کر. یعنی یہ وہ ہوں گے کہ جن کے گناہ جہنم میں مطلب صاف ہو گیا, اب وہ اس لائق ہو گئے کہ اب ان کے گناہ نہیں رہیں گے, پھر ان کو جنت میں داخلہ ملے گا. کسی کو اس سے پہلے ہی یعنی جہنم سے پہلے ہی تکلیف میں میدان محشر میں قبر میں تکلیفوں سے گناہ چھڑ جائیں گے تو اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا. اور کسی کے گناہ ایسے ہوں گے جو کبھی دھلے ہی نہیں جا سکتے, جیسے وہ تو لا علاج بیماری, جیسے کبھی کپڑے پہ دھبے لگتے ہیں نا, کچھ ایسے دھبے ہوتے ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں جلدی سے, اس پر محنت کرنی پڑتی ہے پھر چھوٹتے کچھ چھوٹتے نہیں. تو ایسے کچھ ایسے گناہ جیسے کفر ہے, شرک ہے, یہ ایسے گناہ ہے نا جو جہنم میں بھی نہیں چھوٹیں گے, اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں. تو یہاں ہے کہ وہ لوگ مطلب اب اس لائق ہے کہ ان کو جہنم میں داخلہ نہ ملے, لیکن چونکہ اب جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے سے پہلے ان کے بالکل کلیئر کر دیا جائے گا, یعنی بالکل دل صاف اور پاک ہو جائے. اس لیے نا یہاں تک کہ وہ بالکل صاف ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں دیکھیں ایک گھر ہے, خوشحال گھر, بالکل ٹھیک ٹھاک, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں, لیکن اگر ان گھر والوں کے دل صاف نہیں تو اس گھر میں زندگی گزارنے کا وہ مزہ نہیں ملے گا. تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جنت جو ہوگی نا تو اہل جنت جو ہوتے ہیں ان کا دل بالکل صاف ہوگا, ان کے دل میں کوئی کینہ نہیں, کوئی کپٹ نہیں, کوئی حسد نہیں, کوئی جلن نہیں. کیونکہ یہ وہ بیماریاں نا کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہوتے ہی پریشان, ایک حاسد آدمی ہو دنیا میں سب کچھ ہو لیکن وہ جلتا رہتا ہے, کوئی سی زندگی ہے جل جل کے جی رہے ہو, سب کچھ ہے. تو اللہ نے جنت میں تمام چیزوں سے پاک کر کے رکھا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے دل بالکل صاف کر کے یہاں آئیں گے, ڈالیں گے تم کو, تاکہ دل بالکل صاف رہے گا تو تمہارے یعنی پھر جنت میں آنے کے بعد کسی قسم کی کوئی خرافات, کوئی کمی, کوئی حسد, کوئی جلن. اس لیے آپ دیکھیں گے جنتی لوگ آپس میں بڑے پیار محبت سے رہیں گے, کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں, کوئی نفرت نہیں, کوئی حسد نہیں, کیونکہ اللہ بالکل صاف کر کے ڈال دے گا. تو یہ ہمارے یہاں بھی معاملہ ہے کہ آدمی کا دل جب گندا ہوتا ہے نا تو پھر سوچ بھی اس کی گندی ہوتی ہے, کارنامے بھی گندے ہوتے ہیں. اور جب دل صاف ہوتا ہے نا سوچ بھی اچھی ہوتی ہے اور کارنامے بھی اس کے اچھے ہوتے ہیں. اور بات آگے تو میں آپ کو پہچان بتا دوں گا, آپ اپنے دل کا پہچان کریں, پتہ کریں کہ ہمارا دل کتنا صاف ہے. آپ اگر کسی کے خوشی کو دیکھ کر کے آپ کا دل تکلیف مبتلا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا دل صاف نہیں. کسی خوشی کسی کو دیکھ کر کے, کسی کی کامیابی کو دیکھ کر کے, کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے آپ گھٹ رہے ہیں, آپ کا دل چل رہا ہے, آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا دل مریض ہے. اس کو الٹا بھی آپ سمجھ لیجیے, کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے آپ کو خوشی ہو, بہت اچھا, خوب مزہ آ رہا, بندہ بڑا پریشان ہے. یعنی اگر کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے سمجھ جائیے کہ آپ کا دل صاف نہیں. تو ایسے ہی بیماریوں سے اللہ پاک کر کے جنت میں داخلہ کرے گا تاکہ وہاں ایسی گڑبڑیاں نہ ہونے پائے جو دنیا میں ہو رہی ہیں. اور جنت اتنا ہائی کوالٹی ہے کہ گندگیوں کے ساتھ جنت میں داخلہ دونوں ملے گا. آپ دیکھیں دنیا کے اندر آدمی کوئی عالیشان مکان بناتا, فرش لگاتا, ماربل لگاتا تو دروازے میں لکھتا بھائی پلیز مہربانی کر کے جوتے اور چپل باہر نکال کر کے آئیں. تو اتنا عالیشان مکان اور اس گندگی کے ساتھ چپل لے کر کے گندگی پھیلا دو گے نا تو گناہ سے گندگی ہے. اللہ کہتا ہے بالکل اس گندگی کے ساتھ تمہیں داخلہ جنت میں نہیں ملے گا, پہلے اس کی صفائی کر دیجیے. تو یہ کہہ رہے جہاں تک کہ وہ صاف ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے, وَإِذْنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ, پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی. جہنم سے تو نجات مل گئی تھی, اب آگے جنت میں داخلہ لینا ہے تو بالکل کلیئر کر لیا جائے گا کہ بھائی اب کچھ ان کے اندر نہ رہ جائے, پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی. وَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, اس آگے آپ سے فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لَا تُمْ بِمَسْكِنِي فِي الْجَنَّةِ أَطُولُ بِمَنْزِلِي كَانَ فِي الدُّنْيَا,
کہ جنت میں ایک جنتی اپنے گھر کو دنیا کے گھر سے بہتر طریقے سے پہچانے گا۔ یہ ایک الگ بات بتا رہی ہوئی ہے کہ جیسے جنت دنیا کی طرح نہیں ہوگا۔ جیسے آپ چلے جائیں ممبئی دلی میں نا، تو بہت ترقی آتی کر کے آپ کو فلنگ لیتا ہے۔ فلنگ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ بتائیے، ایک چھوٹا سا روم ملے گا، ایک کچن ملے گا، ایک ٹوائلٹ ملے گا، ایسے بہت محروم اور اسی معنی ہوا مگر ہے۔ لیکن جنت کا معاملہ کیا نا، ادنا جنتی حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ سب اسی کا ہی ہے۔ اس لیے نقشہ کی جائے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ ایک جنتی جب دیکھے گا آگے پیچھے دائیں بائیں تو مطلب یہ کہ سب اسی کا ہے۔ بھئی جہاں تک اس کی نگاہ جائے سب اسی کا ہے نا، آگے بھی اسی کا، پیچھے تو سمجھے گا میں تو دنیا کا بادشاہ بن گیا، تو اپنے آپ کو ایک بادشاہ کو مان کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہا اب چونکہ جنت کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے نا، اتنا لمبی چوڑی جنت، تو آدمی دنیا میں رہتا کہتا ہے یار کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے لمبے چوڑے مکان اور جنت ملے کے بعد تو وہاں بھول نہ جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے بھولے جائے۔ جیسے دنیا میں آدمی کبھی آپ ایسا تھوڑا سوچے یہاں نماز پڑھ کے نکلے اور جاتے جاتے آپ اپنے گھر کے بجائے کسی دوست کے گھر میں گھس گئے اور وہاں گئے تو آپ کے ساتھ میں بھول گیا تھا، میں سمجھا یہ میرا ہے، ایسا ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسے وہاں اگرچہ اتنا لمبا چوڑا مکان، اتنی عالیشان گارڈن، باغ سب کچھ ہوگا، حد نگاہ تک آپ ہی کا ہوگا، لیکن بھولنے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہاں بھی اپنے مکان کو، اپنے جنت کو ایسے ہی پہچانو گے، بلکہ اس دنیا کے مکان سے بہتر طریقے سے پہچان جاؤ گے، یعنی بھولنے کا وہاں کوئی ٹینشن نہیں۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل ایمان کو اگر چند چیزوں سے وہ بچ جائے تو ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں داخلہ ملے گا، لیکن جنت میں جانے سے پہلے مکمل صفائی ہو، بغیر صفائی کے جنت میں داخلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو میں کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔